وَإِلَى ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ قال حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا اسی نے انشأ پیدا کیا کم تمہیں، ہوا انشأکم اسی نے تمہیں پیدا کیا من الارض زمین سے، ہوا انشأکم من الارض اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمر اور آباد کیا کم تمہیں، واستعمرکم اور تمہیں بسایا تمہیں آباد کیا فیہا اس میں، واستعمرکم فیہا اور تمہیں اس میں بسایا اور آباد کیا، فاستغفروہ تو اس اللہ سے بخشش کی دعا کرو، ثم پھر توبوا متوجہ رہو الیہ اسی کی طرف، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، ان بے شک ربی میرا رب قریب مجیب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، یا مجیب جواب دینے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ پچھلی آیات میں قوم عاد کا ذکر تھا اور پھر قوم عاد کی تباہی کا ذکر تھا۔ اب یہ قوم دنیا سے تباہ کر دی گئی کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت کو جو نیکی اور صلاحیت مطلوب تھی وہ ان میں نہیں تھی، اس نیکی کو نہیں اپنایا، نیکی کا وہ مقام اور معیار جو اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب تھا اس قوم نے اس نیکی کے معیار کو اور اس صلاحیت کو یا اس صالحیت کو نہیں اپنایا، لہذا اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دنیا کے اوپر بوجھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ختم فرما دیا۔ کسی قوم کے اندر خیر اور بھلائی کا یا خیر اور بھلائی کا ایک تناسب وہ جو ہے برقرار رہنا ضروری ہے۔ جب کسی قوم کے اندر خیر اور بھلائی کا جو تناسب جو اللہ کے ہاں مطلوب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے، پھر اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر اس قوم کو دنیا میں نہیں رہنے دیا جاتا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے بلکہ زیادہ تر دنیا کفر ہے، کفری ممالک ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں خیر کا بھلائی کا کوئی نہ کوئی تناسب موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی تک دنیا کے اندر مہلت دے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ تناسب ختم ہوتا ہے یا اس تناسب سے گر پڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی قومیں دنیا میں یہ پچھلے 1000 سال کے اندر 1500 2000 سال میں بڑی بڑی اقوام دنیا میں آئیں اور پھر ختم ہو گئی، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ تو قوم عاد کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج بخشا یہ قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قوم سمود کے اندر ان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام، اسی قوم کے فرد۔
وہ اسی قوم کے فرد تھے، اسی قوم میں سے پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو وہ قوم چونکہ شرک میں مبتلا تھی، اس لیے سب سے پہلے ان کی اعتقادی اصلاح کے لیے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم مالک معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اچھا جی، اللہ کو کیوں معبود مانے؟ کہتے ہیں جی معبود اللہ، کیوں اللہ کو کیوں معبود مانا جائے، اور جن کو ہم معبود مان رہے ہیں ان کو معبود کیوں نہ مانا جائے؟ جواب، هو انشأکم من الارض، تمہارا خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ واستعمرکم فیہا، اور پھر تمہاری ساری ضرورتیں پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب پیدا کرنے والا وہ ہے اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے، تو وہ حق رکھتا ہے اس کے سامنے جھکا جائے، اس کا احسان مانا جائے۔ فاستغفروا، اور اب تک تم نے اس کا احسان نہیں مانا تھا اور اب تک تم نے اس کی بندگی نہیں کی تھی، اس پر معافی مانگو، توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس توبہ کو قائم رہو۔ ان ربی قریب مجیب، اور میرے رب کو نا بندے کی توبہ کے لیے کسی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے فلاں کے پاس جاؤ سائن کروا کے لاؤ، پھر فلاں کے پاس جاؤ سائن کروا کے لاؤ، پھر فلاں کے کمنٹس ہیں وہ پورے کرے گا، فلاں دفتر کے چکر لگا کے آؤ، فلاں دربار کی حاضری لگا کے آؤ۔ نہیں، وہ خود ہی قریب ہے اور وہ خود ہی سنتا ہے اور وہ خود ہی جواب دیتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور سننے والا ہے اور ہر پکار کا جواب دینے والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد، یقیناً، کنتا، آپ تھے، فینا، ہم میں، مرجون، یہ رجا سے ہے، رجا، رجا امید کو کہتے ہیں، رجا امید، اور مرجو امیدوں کے مرکز، امیدوں کے محور، جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ قد کنت فینا مرجون، آپ تو بڑی ہماری امیدوں کے محور تھے، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یہی وہ بات ہے جو بارہا پہلے بھی ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں اول سے آخر تک وہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، با اخلاق، عفت، پاک دامن ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے، لوگوں کا بھلا چاہنے والے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اسی لیے جب نبی کو نبوت ملتی ہے نا تو نبی کی پچھلی زندگی پر کبھی انگلی نہیں اٹھی، نبی کی پچھلی زندگی پر کبھی انگلی نہیں اٹھی۔ سب کہتے ہیں یہ تو شروع سے ہی بڑے نیک تھے۔ اب یہ قوم یہی کہہ رہی ہے، آپ کی شرافت، آپ کی دینداری، آپ کا اخلاق، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت، ہمیں تو بڑی توقع تھی کہ ہماری قوم میں بڑا ایک خوبصورت اور بڑا باصلاحیت نوجوان ہے اور قوم کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، تو یہ آپ کس طرف چل پڑے؟ ہم تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، آپ کسی اور طرف چل پڑے۔ قد کنت فینا مرجون قبل ھذا، آپ تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کے، اور ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، توقعات وابستہ تھیں۔ اتنہانا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں، ان نعبد، عبادت کرنے سے، کیا آپ ہمیں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، ما یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے آپ ہمیں روکتے ہیں۔ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شک، شک میں ہیں، مما، اس سے، تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس بات کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس کام کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، مریب، اور اس شک نے ہمیں تردد میں ڈالا ہوا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس کی طرف آپ جس کام کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس بات کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس نے تو ہمیں شک میں ڈالا ہوا ہے اور ہم تو تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین مکہ میں نے کہی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، چلو سارے معبود ہٹا کر ایک اکیلا،
इन हाज़ा लशैउन उजाब, बड़ी अजीब बात है, तो मानने में नहीं आती। व इन्नना लफी शक्किन, हमारा ख्याल यह है कि पूरी कायनात का निजाम बहुत सारे मिल के चला रहे हैं और ये बात हमें समझ आती है। तो आप क्या कहते हैं, सिर्फ एक अकेला सारे काम कर लेगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे इतने मिलकर भी सारे काम नहीं कर सकते और आप कहते हैं अकेला एक सारे काम कर लेगा। वइन्नना लफी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब, ये जिस बात की आप दावत दे रहे हैं ना, इसने तो हमें शक में डाल रखा है और हम तरद्दुद में पड़े हुए हैं। क़ाला, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम, जरा ये तो बताओ, इन कुन्तु, अगर मैं हूं, अला बय्यिना, एक वाज़ेह रास्ते पर, एक वाज़ेह दलील पर, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूं, और ये दलील क्या होती है? नबूवत से पहले की पूरी जिंदगी, नबूवत से पहले की पूरी जिंदगी नबी की दलील होती है। जैसा कि हुजूर के बारे में फरमाया, फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मेरी सारी जिंदगी उठा के देखो, मैंने तो कभी इंसान के बारे में झूठ नहीं बोला, तुम कहते हो रब के बारे में झूठ बोल दूंगा। तो ये इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूं, व आतानी, और दी अल्लाह ने मुझे, मिन्हु, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत, अब ये नबूवत है, और वह आतानी रहमत मिन्हु रहमतन, और फिर अल्लाह ने अपनी जनाब से मुझे रहमत से नवाजा, नबूवत अता कर दी। फमन यंसुरुनी, तो फिर कौन बचाएगा मुझे, मिन अल्लाह, अल्लाह से, इन आसैतुह, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। तो नबी दो जुमलों में अपनी पूरी जिंदगी कौम के सामने रख देता है, दो जुमलों में। देखो, मेरी नबूवत से पहले की जिंदगी उठा के देखो और मेरी नबूवत के बाद की जिंदगी उठा के देखो, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मैं किसी हादसाती तौर पर किसी रास्ते की तरफ नहीं मुड़ा, पहले तो मैं कुछ और होता था। आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर उठा के देख लें, बहुत बड़े बड़े लोग उठा के देख लें, वो पहले कुछ और नजर आएंगे, फिर कोई जिम्मेदारी मिलती है, फिर उनका रवैया कुछ और हो जाता है। आप अल्लामा इकबाल को उठा के देख लें, उसकी इब्तिदाई जिंदगी क्या है और किन के पीछे भागता रहा वो, और किन के शान में वो शेर व शायरी करता रहा, और फिर अल्लाह पाक ने उनकी काया पलटी अल्लामा इकबाल की, और फिर जब काया पलटी है और अल्लाह ने उनको दीन की तरफ, कुरान की तरफ दीन मोड़ा है, तो फिर एक बिल्कुल अलग अल्लामा इकबाल है। लेकिन नबी अव्वल ता आखिर एक जैसे किरदार का मालिक होता है, रोज बरोज उसके किरदार में और पुख्तगी आती है और उसके अखलाक के अंदर और कुव्वत पैदा होती है। इसीलिए देखिए, ये आफाकी कानून है, आफाकी कानून है कि नबी कोई भी है, उसकी जात पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये आफाकी कानून है। क्यों नहीं उठाई जा सकती? कि पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक नबी की जात में कोई खामी होती ही नहीं, ना नबूवत से पहले होती है, ना नबूवत के बाद होती है। नबी अव्वल व आखिर वो मासूम होते हैं। ये इस्मत जो है ये कबल अज नबूवत भी होती है और बाद अज नबूवत भी होती है। इसलिए आप किसी भी नबी की हयात मुबारका का मुताला करें, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि नबूवत से पहले इनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ था, हाँ, इनका लेन देन गलत लोगों के साथ था। ये मरदूद बगैरत मलऊन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ना, वो नबूवत का झूठा दावा करता है, ये खबीस मलऊन नबूवत का झूठा दावा करता है, मैं अब ये बन गया हूं, ये बन गया हूं। अच्छा, जब इसकी पिछली जिंदगी उठाओ ना, इसकी पिछली जिंदगी, ये चोरियां करके भाग रहा है, कभी बाप का माल लेके ना पेंशन लेके भाग गया, कभी लोगों से ना, ये वकील था, केस लड़ता था, पैसे लेके ना कभी कहां भाग गया, कभी कहां भाग गया, कभी किसकी चोरी की, कभी किसका डाका मारा। नहीं, नबी अव्वल ता आखिर अखलाक, ईमान, किरदार और किसी भी सतह पे आप देख लें, उनका मयार हमेशा बेदाग होता है, उनकी हयात हमेशा बेदाग होती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, मन सब्ब नबिय्यन, कोई किसी नबी के खिलाफ जुबान खोले, फक़्तुलू,
اس کی صرف ایک سزا ہے، قتل، اس کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ تو ان کن تو علی بینۃ من ربی، دیکھو میں تو اب پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر تھا، وآتانی من رحمۃ، پھر اللہ نے مجھے نبوت سے نواز دی، فمن ینصرنی من اللہ، پھر مجھے کون بچائے گا اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما، پس نہیں، تزیدوننی، تم زیادہ کر رہے میرے لیے، نہیں تم اضافہ کر رہے، نہیں تم بڑھا رہے، نہیں تم زیادہ کر رہے میرے لیے، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے۔ تمہاری بات اگر میں مان لوں نا تو تمہاری بات مان کے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہذہ، یہ ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، تمہارے لیے نشانی، وہ نشانی جو تم مانگ رہے تھے، ایسی نشانی آ جائے، لو آ گئی۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها، اس کو چھوڑ دو، تأکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے، یہ جہاں سے کھانا چاہے اس کو نہیں روکنا، جو کھانا چاہے کھانے دو، ولا، اور نہ، تمسوہا، اس کو چھونا، بسوء، نقصان پہنچانے کے لیے، ولا تمسوہا بسوء، اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب قریب، بہت جلدی آنے والا عذاب، ورنہ بہت جلد تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ جسیم تھی، قوی ہیکل تھی، بہت بھاری ڈیل ڈول والی تھی، اسی لیے براہ راست اس کی گردن پہ حملہ آور ہونا وہ مشکل تھا۔ ارادہ یہ بنایا کہ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹیں گے، جب ٹانگیں کاٹیں گے گرے گی تو پھر اس کی گردن اڑائیں گے، پھر مار ڈالیں گے اس کو، فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے مار ڈالا اس کو۔ فَقَالَ، تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تَمَتَّعُوا، اب کھا پی لو، فی ذالکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر تم نے جو کھانا پینا، عیاشی، موج مستی، جو کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اٹھا لو۔ ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہوگا، یہ سچا وعدہ ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ فلما، پھر جب جاء، آیا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، تو ہم نے نجات دی، صالحہ، حضرت صالح علیہ السلام کو، حکم آیا یعنی وہ عذاب، اب انہوں نے عذاب مانگ لیا خود ہی، اب اللہ کی اس نشانی کو مار کے، قتل کر کے، ہلاک کر کے، اب انہوں نے اپنے لیے عذاب حلال کر لیا، لہذا فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا، تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا، صالحہ، صالح علیہ السلام کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے تھے، معہو، ان کے ساتھ، ان کو بھی بچایا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچایا۔ اس سے نا ایک بات بار بار معلوم ہوتی ہے، قرآن کریم نا بار بار ایک بات بتاتا ہے، اور یہ بار بار یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب فیصلہ کن وقت آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نارمل حالات چل رہے ہوتے ہیں، تب مخالفین کا پلہ بھاری ہوتا ہے، تب ظالم کا پلہ بھاری ہوتا ہے، وہ بہت دفعہ ایمان والوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تنگ کرتا ہے ہر اعتبار سے، لیکن جب فیصلہ کن وقت آتا ہے نا، پھر ایمان والے کامیاب قرار پاتے ہیں، اور جتنا بھی مخالف طبقہ ہوتا ہے وہ ناکام، نامراد، تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو انجام ہے نا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگا۔ کون سا انجام؟ دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔
جب فیصلہ کن وقت آتا ہے تو پھر ایمان والے ہی بچتے ہیں، ایمان والوں کو ہی بچایا جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جب فیصلہ کن وقت آتا ہے نا پھر، اور یہ فیصلہ کن وقت اس دنیا کے اعتبار سے اب بہت قریب ہے۔ ایک آخرت تو ہے ہی ہے نا، وہ تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وہاں تو یہ ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چلو بھائی سارے ظالم کٹھے، چور ڈاکو نہیں، کفار مشرکین یہود و نصارہ سب ایک طرف الگ ہو جاؤ۔ لیمیز اللہ الخبیث لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اللہ جتنا گندا مال ہوگا وہ سب کو الگ کریں گے، ایمان والوں کو الگ، اور ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، اکٹھا کر کے سب کو ڈھیر بنا کے فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایک تو یہ فیصلہ کن وقت ہے ہی ہے نا، وہ تو بالکل حتمی اور قطعی اور آخری ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب فیصلہ کن وقت آئے گا یاد رکھیے گا پھر ایمان والے بچا لیے جائیں گے، کفار کو ختم کر دیا جائے گا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہی پڑھا، ہود علیہ السلام کے واقعے میں یہی پڑھا، صالح علیہ السلام کے واقعے میں یہی پڑھ رہے ہیں، اور اگلے واقعات میں بھی ہم یہی پڑھیں گے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا صالحا، صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، والذین آمنوا معه، اور جو ایمان لائے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، خزی رسوائی، یومئذ اس دن، ان کو ہم نے اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی، بہت قوت والا ہے، العزیز، بے انتہا غالب ہے، وَأَخَذَ، اور آ پکڑا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو، الصَّيْحَةُ، خوفناک آواز، چنگھاڑ، خوفناک آواز، تباہ کن آواز، یہ چیخ تھی حضرت جبرائیل امین کی، اس درجے خوفناک کہ ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس نے ان کو مار کے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ آدمی کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی زلزلہ خوفناک تو وہ یوں کرتا ہے، اچھا بچاتا ہے اپنے آپ کو، پھر یوں کرتا کرتا نا یوں گر پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرنا۔ عموماً یہی کیفیت ہوتی ہے، آدمی آگے کی طرف گرتا ہے گھٹنوں کے بل، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتا چلا جاتا ہے زمین پر اور پھر گر جاتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، اوندے منہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کأن، ایسے ہو گئے جیسے لم یغنوا، وہ کبھی رہتے ہی نہیں تھے، فیہا، اس علاقے میں، ایسا اللہ نے ان کا صفایا کیا، ایسا ان کا نام و نشان مٹایا کہ لم یغنوا فیہا، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وجعلناہم احادیث، اور پھر بس کس سے کہانیاں رہ گئیں، کہ لم یغنوا فیہا، وہ ایسے جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں وہاں۔ الا، سنو، دیکھو، ان ثمود، یہ سمود نے، قوم سمود نے، کفروا ربہم، اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا، سنو، بعدا لثمود، پھر سمود تباہ و برباد ہو کر رہی۔ الا بعدا لثمود، سمود، قوم سمود تباہ و برباد ہو کر رہی، کیوں؟ کفروا ربہم، اپنے رب کی نافرمانی کی، انہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ بس یہاں